بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کلام جسے ہم سلام رضا کہتے ہیں اس کے اندر حضرات سیدین حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی شان کو کس انداز کے اندر بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت بے لاکھوں سلام۔ حسن کا معنی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجتبیٰ کا معنی ہوتا ہے چنے ہوئے، کہ یہ عظیم ہستی ہیں جو چنے ہوئے ہیں۔ سید الاسخیاء، آپ سخیوں کے بادشاہ ہیں۔ سید کا معنی ہوتا ہے سردار، اسخیاء سخی کی جمع ہے، آپ سخیوں کے سردار ہیں۔ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس سے اشارہ اس حدیث شریف کی طرف ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کے کندھوں کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ دوش عزت کا معنی ہے عزت و احترام والے کندھے، راکب کہتے ہیں سوار کو، کہ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہونے والے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدوں کے سردار ہیں۔ اوج مہر ہدا موج بحر ندا، اس کا مطلب یہ ہے، اوج کا معنی ہوتا ہے بلندی، مہر سورج کو کہا جاتا ہے، ہدا کا معنی ہے ہدایت، موج کا معنی لہر ہوتا ہے، بحر سمندر کو کہتے ہیں، اور ندا سخاوت کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہدایت کے سورج کی بلندی ہیں، ہدایت کے سورج کی بلندی ہیں، موج بحر ندا اور سخاوت کے سمندر کی لہر ہیں۔ روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، یہاں ڈبل اضافت ہے۔ روح سخاوت کا معنی دوسرا کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سخاوت کی روح ہیں، اور پہلی روح سے مراد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روح سخاوت کا معنی یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سخاوت کی جان ہیں، سخاوت کی روح ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی ہیں اور حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی جان بھی ہیں۔ یہاں پر بھی ایک خاص تعلق کو بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو فرمایا تھا یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ کبھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام ان کو سونگتے تھے، کبھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام ان کو چوما کرتے تھے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی آپ لہر بھی ہیں۔ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام سخاوت کا سورج ہیں، اور اس سورج کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان بھی ہیں، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور جان بھی ہیں۔ شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا جو لعاب مبارک ہے، لعاب کا ویسے معنی ہوتا ہے تھوک، جو آپ کا لعاب مبارک ہے اس کو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہد کو چکھنے والے ہیں، اس شہد کو پینے والے ہیں۔ اس سے مراد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن کے اندر اپنے لعاب مبارک کی گٹی دی تھی، کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گٹی مبارک کے اندر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا لعاب مبارک جو ہے وہ شامل ہیں، اور آپ اس لعاب مبارک کو چکھنے والے ہیں۔ چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ چاشنی گیر کا معنی یہ ہے چکھنے والے، چکھنے والے۔ عصمت کا معنی ہوتا ہے پاک دامنی، کہ آپ پاک دامنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پاک دامنی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عصمت مبارک ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ روحانیت ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ کمال ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان شانوں کو، اس پاک دامنی کو زبان کے لعاب کے ذریعے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکھنے والے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا۔ اس شعر کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ وہ حضرت امام علی مقام، امام الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہیں۔ بلا مصیبت کو کہا جاتا ہے، اور گلگوں کا معنی ہوتا ہے گلاب کے پھولوں کی طرح سرخ، اور قبا جو ہے وہ جبے کو کہا جاتا ہے۔ بے کس کا معنی تو ویسے ہم یہاں پر اس کا معنی نہیں کریں گے۔ دشت غربت کا معنی ہوتا ہے کہ مسافرت کا جنگل، مسافرت کا جنگل، کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے سفر کے صحرا کے اندر اپنے ہی خون مبارک، اپنے ہی دم مبارک اور اپنے ہی سرخ خون کی آپ جو ہے وہ قبا پہننے والے ہیں، جبہ پہننے والے ہیں، اور اسی تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر استقامت کے ساتھ جو ہے آپ شہادت کے منصب پر فائد ہونے والے ہیں۔ کہ اس کا مطلب یہ بڑا اعلیٰ ترین شعر ہے کہ اس شہید بلا یعنی تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر حضرت امام علی مقام رحمۃ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سر داد نہ داد دست در دست یزین حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ اس کے مصداق اتم بنے کہ آپ نے ان تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر استقامت کے ساتھ شہادت کو قبول فرمایا ہے، اور اپنے ہی سرخ خون کی آپ نے قبا پہنی ہے، آپ نے جبہ مبارک پہنا ہے، اور یہ جو آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا یہ کس عالم میں تھا؟ یہ آپ نے سفر کے جنگل کے اندر، سفر کے صحرا کے اندر، مراد کربلا ہے کہ اس مقام کے اندر جو صحرا تھا، دریائے فرات کا کنارہ تھا، وہاں پر آپ نے جو ہے یہ جام شہادت نوش فرمایا۔ اگلے شعر کے اندر فرماتا ہے درج نجف ماہر برج شرف۔ در پہلے جو ہے وہ موتی کو کہا جاتا ہے، دوسرا ہے درج جو ہے وہ ڈبی کو کہا جاتا ہے، اور صندوقچی جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ نجف کا معنی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نجف اشرف کے اندر جو ہے آرام فرما رہے ہیں، کہ نجف کے جو بادشاہ ہیں، جو شہنشاہ ہیں، شیر خدا ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صندوق کے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک موتی ہیں، ماہر برج شرم، اور شرافت کی جو منزل ہے اس کے آپ سورج ہیں۔ رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام۔ رنگ تو ویسے رنگ کو کہا جاتا ہے، رومی جو ہے روم کی طرف منسوب ہے، سرخی کو کہا جاتا ہے۔ شہادت کو کہتے ہیں۔ رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک، اس سے کنایا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرخ چہرہ مبارک، کہ جو آپ ہی کے خون مبارک کے ساتھ سرخ ہو گیا، وہ جو آپ کا چہرہ مبارک سرخ چہرہ مبارک ہے جو خون کے ساتھ سرخ ہو گیا، اور اسی عالم میں آپ نے جو وہ شہادت کا جام نوش فرمایا۔ شہادت کے وقت جو آپ کے اوپر سرخی کا رنگ چڑھا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شرافت اور بزرگی کے سورج ہیں،
شرافت اور بزرگی کے جو مدارج ہیں، جو منازل ہیں، جو مراتب ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ سورج کا ہے۔ آپ شرافت کے مراتب کے سورج ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل، آپ کے محاسن، آپ کے مناقب، ان کا جو صندوق ہے اس کے آپ ایک موتی ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر دونوں شہزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دونوں ہی شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ایک ہی جگہ پر آپ نے ان کا ذکر مبارک کیا۔ ویسے تو حدیث شریف کی کتابوں کے اندر، سیاستہ کے اندر الگ الگ بھی ان کے فضائل موجود ہیں، اور بہت ساری کتابوں کے اندر حسنین کریمین کے اکٹھے فضائل اور مناقب بھی موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک باب باندھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو شہزادے ہیں، یہ جو حضرت امام حسن اور حسین ہیں، ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت پاک کی خدمت اور نوکری کی توفیق عطا فرمائے۔